السلام علیکم ایوری ون. آج میرے ساتھ آج میں آمدی سینٹر ڈیلس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ حسن الیاس صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. حسن بھائی، آج جو میں آپ کے ساتھ کانورسیشن کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جاتی ہے، آپ کے سیشنز کیے جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ایک بہت بڑا آپ نے جرم کیا ہے. ایک نئی فکر یا اسلام کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کے آپ اگر ایک فکر لے آئے ہیں، تو میں اس طرح کی آج کانورسیشن نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے. تو اس کو گفتگو کا آغاز میں اس بات سے آپ سے پہلے تو کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں، اور سب سے بڑی وجہ یعنی کہ آپ کے خیال میں جو یہ فکر ہے، غامدی صاحب کی فکر ہے، فرحی اسکول کی جو فکر ہے، اس کو جو اس لیول پہ پش بیک دیا جاتا ہے یا اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ کم ہے معاشرے کے اندر. آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے، میں شور کے غامدی صاحب کے ساتھ برین اسٹارمنگ وغیرہ جب سیشنز آپ لوگ کرتے، تو کوئی ایک ایسی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ جس وجہ سے اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں مل پا رہی اس فکر کو؟ جی دیکھیے، تاریخ کا جو مطالعہ ہے نا، وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تاریخ اصل میں انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے جو تعاملات ہوتے ہیں، برتنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ ہوتا ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے پہلے بھی انسان گزرے ہیں. تو جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. سوسائٹی کے اندر جس وقت اس کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جس وقت اس کو تحفظ درپیش ہوتا ہے، جس وقت اس کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی جنس کی ضرورت ہے، اس میں اس نے کیا طرز عمل اپنائے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اس کی انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، کچھ انہیرنٹ اس کے اندر جذبات، رغبات، خواہشات رکھ دی گئی ہیں. ان کے ساتھ وہ کیا رویہ اپناتا ہے، کیا اس کا معمول رہا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں انسان کے احوال سے آگاہ کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے اٹھے ہیں بطور انسان، تو وہ پہلی دفعہ آپ نہیں کر رہے ہوتے. چونکہ انسان ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود ہیں، تو انسانوں نے اس سے پہلے بھی یہ کام کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ پیچھے مڑیں اور مڑ کے دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، تاریخ میں جب یہ پہلے ہوا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اس کا کیا عواقب تھے، اس کا کیا پس منظر تھا، اس پہ کیا رد عمل تھا. اسی لیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، تحقیق کے لیے، جس وقت آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کیا مطالبہ آپ سے کرتی ہے؟ کسی مغربی یونیورسٹی میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، تو پہلی چیز کیا کرتا ہے انسان؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے، علم کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے، عمل کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو جاننے کا سب سے اچھا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ جب کبھی کوئی شخص بطور شخص کے، ادارہ بطور ادارہ کے، تنظیم بطور تنظیم کے، تحریک بطور تحریک کے، اسی طریقے سے ریفارمیشن کی موومنٹ بطور موومنٹ کی آگے بڑھتی ہے، تو انسان اس کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی انہونا نہیں ہے، بلکہ بہت سارا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے جو ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو تھوڑی بہت پذیرائی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی نہیں ہونی کچھ قبولیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی تاریخ کے عمل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے لحاظ سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہو چکا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ان نیچرل ہے ایک لحاظ سے. اوکے. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی سب سے مضبوط جبلت کیا ہے. وہ جبلت یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے اور اس رائے پر ان لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے اور اس کو روایت کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس روایت پر ایک زمانہ بیت جاتا ہے، وہ زمانہ اس روایت کو ایک کلچرل نارم بنا لیتا ہے. وہ کلچر دیکھتے ہوئے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پنپتا ہے، وہ اس کے شعور کا جزء لا ينفک بن جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے اس کے پردہ فکر پہ. تو اس کے خلاف جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات قبول کر لے کوئی شخص، یہ انہونا واقع ہے. اس کو نہ قبول کرنا سب سے زیادہ فطری عمل ہے. یہی ہونا ہے، یہی ہونا چاہیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ تو عام انسان ہیں اور دین کے باب میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دین کے باب میں
کسی چیز کو جب تقدس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ عقائد وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نصوص وابستہ ہو جاتی ہیں، وہاں پر انسان سوچنے سمجھنے کا ایک جو نارمل عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کرنے میں متردد ہوتا ہے۔ دین کو ایک طرف رکھیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، سماج کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، ان کے اندر جو قائم شدہ تصورات ہوتے ہیں، جو تاریخ میں بن چکے ہوتے ہیں، جب ان کی تنقیح کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری لرن کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری ڈسکور کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، تو جس نوعیت کی مزاحمت ہمیں تاریخ بتاتی ہے ان کو پیش آتی ہے۔ اب یہ مسئلہ اپنی ذات میں کسی کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، تاریخ سے کوئی متعلق نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ یہ گول ہے کہ گول نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات کرنے والوں کو بھی جو مخاطبین ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ آبا کی ایک روایت اور نظریہ تو پہلے دن سے جس امتحان میں انسان کو اللہ نے ڈالا ہے وہ یہی امتحان ہے کہ آپ کے جو کچھ تصورات دنیا کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عمل کا امتحان ہے، نہیں، یہ علم کا امتحان ہے، عمل سے بڑھ کے علم کا امتحان ہے۔ تو علم کے امتحان میں جو کچھ آپ کا علم بن چکا ہوتا ہے اس کو ری لرن کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کی جو پوری روایت ہے، ہم لوگ تو اپنے آپ کو ادنا سا دین کا خادم سمجھتے ہیں، طالب علم ہیں، بے شمار چیزوں میں نشو و ارتقاء ہے، فکری طور پہ مغالطے ہو جاتے ہیں، غلطیاں لگ جاتی ہیں، 10 چیزیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جن کا بے خطا علم ہوتا ہے، جن کے پیچھے الہی مائیت کا ظہور کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی جب آتے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات نہیں دی ہوں گے، کیا کیا الہامات ان پہ نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اگر اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک کو پیغام پر قائل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تصور کریں نا، ہم لوگ تو بالکل ہمہ شمہ چھوٹے موٹے سے انسان ہیں، اور ہم جیسے اور دسیوں لوگ ہیں جو اس وقت دسیوں صداقتیں کوئی سیاست کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی معیشت کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی سماجیات کے حکمران، ہر جگہ پہ تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے جو شخص نظریں چراتا ہے تو وہ پھر مایوس ہوتا ہے کہ بھئی میری فکر کو شیوع کیوں نہیں ہو رہا، میری بات کو لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے۔ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے پہلے دن سے جس چیز کا اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمان و مکان سے اٹھا لو اور اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ کہ زمانہ تمہاری بات کو کیسے پرسیو کر رہا ہے، لوگوں کی کتنی تائید تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کتنا بڑا جتھا تم نے منظم کر لیا ہے۔ ان کے استاد کا ایک جملہ ہے جو خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، سایہ تو میرے جسم کا عکس ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ اعلان کر دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تب بھی جس چیز کو حق سمجھتے ہو اس کو بیان کرو، اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ اس کو قبول کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی وہ قومیں کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا، بنی اسرائیل، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے اور قوم کو شہادت کا منصب دینا چاہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو جا بجا بتایا نا کہ میں نے تو عالمین پہ ان کو فضیلت دی۔ اس قوم کو جس کو اللہ نے منتخب کر کے فضیلت دی، جب اس کے ہاں کچھ نظریات پیدا ہو گئے، اس قوم کے ہاں جو پیغمبروں کی قوم ہے، آپ سوچیں ذرا، اس کے ہاں کچھ تصورات پیدا ہو گئے تو اس قوم نے اس خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کرنے سے درپے، آپ تصور کریں نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہمارا آپ سے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو دنیا کے اندر یہ دنیا کا معمول ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے جو آپ کے قائم شدہ تصورات، اور یہ تصورات ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اصلاً استدلال پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ روایت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور روایت کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے؟ ہیرو شپ پہ کھڑی ہوتی ہے، قومی تفوق پہ کھڑی ہوتی ہے۔ مثلا آج آپ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے علم استدلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ جو بخاری کتاب ہے اس کی کسی روایت کی اگر آپ اس بات سے ہٹ کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو میرے بزرگوں نے کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کی حیثیت کو مان ہی نہیں رہے، تو وہ پھر عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تحفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ایک نفسیاتی ہڈل ہوتی ہے۔ بڑا اچھا مضمون ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا اس باب میں، اس کا عنوان ہے قبول حق کی رکاوٹیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا امراض ہیں جو انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہماری فکر ہے، اس کو جو کچھ شیوع حاصل ہوا، کچھ 2 4 10 لوگ اس وقت سنتے ہیں، یہ چیز قابل تردد ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ غامدی صاحب تو فرماتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں لاہور کی ایک گلی کے اندر بیٹھ کر
کتابیں لکھوں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ شخص کون تھا، اس کی کیا فکر تھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کے اندر جو ایک غیر معمولی معجزہ کیا، اور میں بھی اس کو اللہ کی اسکیم کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس نے جس طرح الحاد کا دروازہ کھل چکا ہے، بے پرواہیوں کا دروازہ کھل چکا ہے، اور تہذیبوں کے اندر سے جو بنیادی تصورات تھے خدا کی جانب وہ سب ختم ہو رہے ہیں، اس دور میں اگر کوئی فکر قرآن کی بنیاد پر، خالص سنت کی بنیاد پر چیزیں پہنچاتی ہے تو اس کے لیے پھر اہتمام بھی زمانے کی حرکیات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت اہتمام ہوا ہے ذرائع ابلاغ کا، کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی، پہلے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی صرف ایک مسجد ہوتی تھی، اس کا ایک ممبر ہوتا تھا، کوئی صاحب علم اٹھے آزادانہ غور و فکر کرے، اسی روایت کے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کرے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ وقت بھی آ گیا کہ کم سے کم بات پہنچائی جا سکتی، تو ہمارے لیے اس میں یہ چیز قابل تعجب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپٹنس کی ہو رہی ہے، پش بیک تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، تو حسن بھائی یہ جو ہے وہ اب جس طریقے سے آپ نے بولا، جیسے ایک اگر میں اس کو عام الفاظ میں بولوں تو یہ جو فکر ہے یہ دین کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی فکر ہے، اگر اس کو سمرائز ایک طرح سے میں کر دوں۔ اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پچھلے 1000 سال سے اس طرح دیکھ رہے ہیں تو ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں کیا یعنی کہ غامدی صاحب اور ان کے اس کے اندر اور جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں دوسری فکر لے کے، کوئی اور اینگل لے کے چیزوں کو، اگر میں اور ڈائریکٹ بات کروں، ساحل الدین صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی نئی فکر لے کے آ رہے ہیں نا کہ جی قرآن کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں آپ اور پاسبلٹیز میں دیکھیں، تو آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یا مطلب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، دین میری یا آپ میں سے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یا آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس پر غور و فکر کا حق کس کو ہے۔ یعنی میں یہ طے کر دوں کہ اس پر تو غور و فکر ابتدائی دور کے 4 امام کر سکتے تھے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، انسان اس کے مخاطبین ہیں، انسانوں کے اندر یہ چیز فطری طور پر طے ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چیزوں کو اختصاص پیدا کرتے ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر آخر میں بھی اسی طریقے سے اپنے جسم کو سمجھتا ہوں جس طرح آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اختصاص پیدا کرتا ہے، صلاحیت کو نشوونما دیتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ حالانکہ وہی گردہ ہے اس کے پاس جس کو وہ علاج کر رہا ہے جو میرے پاس ہے، حالانکہ میرے گردے پہ علاج کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن کیا ہوتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے پھر درجات پیدا ہوتے ہیں، طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں ہمارے یہاں علماء کا ایک ادارہ پیدا ہو، خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو اٹھیں اور اختصاص پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ قوم کے پاس جائیں اور جا کر لوگوں کو انذار کریں۔ تو کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص دین پر اگر غور و فکر کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کو اختصاص پیدا کرنا ہے۔ اب کسی شخص نے کتنا اختصاص پیدا کیا ہے یہ فیصلہ اس کے کام سے ہوگا۔ کچھ چیزیں تو مسلمات ہوتی ہیں، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ دین پر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو زبان سیکھنی ہے، ظاہری بات ہے، آپ زبان کے بغیر اس ماخذ تک رسائی کیسے حاصل کریں گے، وہ تو اس عربی زبان کے اندر ہے۔ تو یہ تو فطری مسلمات، یہ کوئی کرائٹیریا میں اور آپ نہیں سیٹ کر رہے، فطری مسلمات میں سے۔ اسی طریقے سے اگر دین پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس پہ پہلے غور و فکر ہوا ہے تو اس کو آپ جانیں، کیونکہ دنیا میں کسی بھی فیلڈ آف نالج میں کہ آپ وہاں جا کر پہلے دن پہیہ یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کو جاننا پڑے گا بھی قرآن مجید ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا ہے کس طریقے، تو علم کی تاریخ سے آپ کی آ گئی ہو، علم کی روایت کے ساتھ آپ جڑیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہے علم کے مسلمات، وہ ٹولز ہوتے ہیں جن سے کسی چیز کو اپروچ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، تو اب قرآن ایک زبان میں ہے، زبان کو اپروچ کیسے کیا جاتا ہے یہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے آج طے نہیں کرنا، یہ مسلمات عقل میں سے چیز ہے۔ یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے اس طرح میں باقی دنیا بھر کی جو فیلڈز ہیں ان کے اندر جاتا ہوں تو یہ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو پھر دین کو سمجھنے کے ٹولز مرتب ہوئے ہیں، اس میں زبان و بیان کی بحثیں ہیں، اس میں پھر عقل اور تاریخ کے مسلمات ہیں جن کو مان کر آپ کلام میں جاتے ہیں، تو کلام پر تدبر کیسے ہوتا ہے اس کو لوگوں نے متعین کیا ہے، انہی اصولوں کے اوپر متعین کیا ہے۔ زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے انہی اصولوں میں متعین کیا ہے۔ تو ہر صاحب علم اگر وہ آگے بڑھ کے دین پہ غور و فکر کرتا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو پہلا سوال اگر وہ مجھ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے اور مجھے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے خیر کو پا لیا ہے، آؤ میں تمہیں اس خیر تک پہنچاؤں، تو بنیادی سوال اس سے پہلے یہ ہوگا کہ خیر تک پہنچنے کا جو سورس تم نے دریافت کیا ہے
اس سورس تک رسائی کی میتھڈالوجی کیا ہے. صحیح. اگر میرا اس سے میتھڈالوجی پر اتفاق ہو جائے گا تو پھر نتائج غیر اہم ہیں. نتائج تو پھر بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میتھڈالوجی کو ماننے کے. تو دنیا بھر میں طبقات افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرتے ہیں, ان کو حق ہے, ہر شخص کو دنیا میں حق ہے. آپ کسی اطلاقی چیز کو جب میرے سامنے پیش کریں گے تو میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ سورس تک رسائی کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا. جی. اگر مجھے اس پر اتفاق ہو جائے گا, آپ قائل کر لیں گے, تو پھر آگے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر میں آپ کا جو میتھڈ ہے وہ خود بخود مجھے ان نتائج تک لے جائے گا. تو وہ جو بیسکلی آپ نے جو بولا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ تو لیکن کامن ہے نا. وہ جو بھی اس پہ فکر لے کے آئے گا وہ سب کی کامن مطلب یونیورسل ہونی چاہیے, کامن ہونی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ اس کو اسی طریقے سے کامنلی ریسیو کریں. نہیں کر رہے تو پھر ہم دعوت دیں گے. جب وہ میرے سامنے کوئی شخص چیز لے کر آئے گا تو میں کہوں گا بھائی یہ زبان و بیان ہے, اس کے اندر جب آپ کوئی بات سمجھتے ہیں تو وہ نطق کے طریقے پہ سمجھی جاتی ہے, وہ منطق کے طریقے. اب یہ ایک اصول ہے تو اس اصول پہ گفتگو ہوگی. وہ کہے جی میں اس اصول سے متفق نہیں ہوں, تو پھر وہ پہلے جا کر دنیا کے اندر عالمی ضمیر کو, انسانیت کی تاریخ کو, اپنے مخاطبین کو اس پہ قائل کرے کہ نہیں زبان کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے. یا مثال کے طور پہ کوئی شخص آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو میں نے متعین کی ہے, تو میں اگر قرآن مجید کو پڑھ کے اس حیثیت پر اتفاق نہیں کر پایا تو پھر میری اس سے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر پھر میتھڈالوجیکل ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے ہماری امت کے اندر جو سوچنے سمجھنے کے منہاج ڈیولپ ہوئے ان میں یہی ڈفرینسز آئے. مثلا آپ دیکھیے جو سلفی منہاج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دین کا کانٹینٹ ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سامنے رکھ کر, قرآن موجود ہے, سنت متواترہ موجود ہے, ہمارے سامنے اگر آثار و روایات میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو اس انڈرسٹینڈنگ سے جو بظاہر قرآن مجید سے ہم سمجھ رہے ہیں مختلف ہے, تو ہم قرآن کی تعویل کریں گے, ہم سنت کی تعویل کریں گے, اور ہم آثار و روایات کو اصل حیثیت دیں گے. اس کا پھر وہ ایک علمی استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے تو کہا ہے اس کی اطاعت کرو. تو پیغمبر کی نسبت سے اگر میرے تک کوئی چیز پہنچ چکی ہے تو میں تو اس کی روشنی میں قرآن کا جائزہ لوں گا. تو اس سے ایک منہاج ڈیولپ ہوا. صحیح. ایک دوسرا منہاج ڈیولپ ہوا, انہوں نے کہا جو کچھ دین کا کنٹینٹ آپ کو بتا رہا ہے اس کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے طبقے کے جو علماء ہیں ان کا کنسنسس کیا کہتا ہے. تو وہاں پہ روایت اصل تھی, آثار اصل تھے, یہاں اجماع اصل ہو گیا. ایک اور تیسرا طبقہ سامنے آیا, وہ صوفیاء کا طبقہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی تعبیر پیش کر رہے ہو میں نے ایک مقصد دین کا طے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقرب اللہ ہے اور خدا کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ کا یہ طریقہ مجھے اس تک نہیں پہنچا رہا تو میرے پاس ایک اور طریقہ موجود ہے جس سے میں اس ہدف کو حاصل کر لیتا ہوں. تو اس سے ایک منہاج ڈیولپ ہوا. تو ہمارے پاس جب آپ آتے ہیں, کوئی بھی دنیا کا طبقہ آتا ہے, تو اس سے پہلی گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ منہاج کیا ہے. تو ہمارا منہاج کیا ہے اس کو بڑی وضاحت سے ہم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. ہمارے استاد نے اس کے اوپر 40-50 سال صرف یہ نہیں کہ اس کو بیان, اس کا اطلاق کر کے پورے دین میں دکھایا ہے کہ قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے, خود قرآن کیسے بتاتا ہے, اس کی اس حیثیت کو ماننے کے کیا لوازم ہیں کہ پھر قرآن مجید قطعی الدلالہ ہوگا, اس کی متعین قرات ہوگی, وہ میزان فرقان حکم مہیمن بنے گا, اس کی روشنی میں چیزوں کو پرکھا جائے گا, اس کے اندر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہو سکتی, وہ محکمات میں سے ہے. تو یہ اس کے نتائج نکلیں گے. روایت ہمارے سامنے آئے گی تو پھر اس کی پلیسمنٹ ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا, آپ کی ذمہ داری دین کے ابلاغ کی تھی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دین کے اندر مختلف ہے اس کو روایت میں مختلف سمجھا جا رہا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ پھر ہم نے روایت پر اطلاق کر کے دکھایا کہ وہ چیز مختلف ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں سنت کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, قرآن کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, حدیث کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, اس پہ ایک پوری کی پوری میتھڈالوجی ڈیولپ کی ہے. اس کو لوگ پڑھیں. نیا فکر, نیا منہاج آسان نہیں ہوتا. ابتدا میں لوگ نتائج سے متوحش ہو کر, ادنا مماثلتیں تلاش کر کے, اور کچھ جو آپ کے طبقے کی انسیکیورٹی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے تنقیدات میں اتر جاتے ہیں. میرے خیال سے مسلمانوں میں یہ رویہ, تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کبھی بھی کسی فکر کے ابطال اس کے خاتمے کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا. یہ شیوع کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے شروع میں پوچھا تھا نا کہ یہ پش بیک کیوں آ رہا ہے, جو کچھ ایکسیپٹنس آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل علماء کے اس رویے کا ہے. یعنی اگر وہ ہمیں ہماری پیس پہ چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے کہ 100 سال تک 2-4 لوگ ہی بات سنیں. وہ جب آگے بڑھ کے ڈیفینسو ہوتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, غیر جانبدارانہ تنقید نہیں کرتے, الزام تراشی کرتے ہیں, نیت محرکات پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ
آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں تو بات مختلف نظر آتی ہے تو وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو رستہ روکنا ہے اگر تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سے دور ہو جائے, اگنور کریں, ہمیں اگنور کر دیں, شاید وہ فکر کا شروع نہ ہو. لیکن جب آپ اتریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے مخاطبین بھی شعور رکھتے ہیں, رائٹ, وہ بھی ایک زندگی رکھتے ہیں, ان کو آپ ایسا نہیں کر. ہم خود مدارس کے پڑھے ہیں, جس پس منظر سے ہم اٹھے اس وقت گاندھی صاحب کی فکر جو ہے ہمارے لیے اسی طرح سے, ہم بھی جگہ جگہ کھڑے ہو کے اس کی تردید کر. لیکن جب تنقید کی غرض سے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا بات ہی مختلف ہے. بات ہی کچھ. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی صاحب فکر ہے, آگے بڑھ کے اپنی فکر پیش کرنا چاہتا ہے, ضرور پیش کرے, لوگوں کو سب سے پہلے اپنے اصولوں پہ قائل کرے. رائٹ, یعنی میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں, کوئی بھی صاحب علم ہو, پہلے آپ میتھڈولوجی پہ دنیا کو قائل کریں. اور اعظم بھائی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے اندر کی, مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا اگر مجھے صحیح نہیں سمجھ آئی, کہ یہ جو میتھڈولوجی کی آپ نے بیس لائن جو آپ نے ڈیفائن کی ہے یہ یونیورسل ہے کسی بھی علم کے لیے, صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہ یونیورسل ہے. اگر کوئی اس کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر اس کی فکر بڑی ہی اسکیچی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. دیکھیے فکری گمراہی کے جو متعین اسباب ہیں, اگر آپ اس کو لسٹ کرنا چاہیں نا, تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ زبان نطق ہے. زبان جیسے بولی جاتی ہے ویسے سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ زبان کے اندر سے منطق, زبان کے اندر سے ریاضی, زبان کے اندر سے اپنے مذمومہ تصورات وہ برآمد نہیں کر سکتے. جب میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ آج وہ مجھ پر بہت گرم ہو گیا تھا, تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور میرا ہاتھ جل گیا. اس سے مراد یہی ہوتی ہے زبان و بیان میں کہ بھئی اس کے رویے میں تلخی آئی تھی, یہ ایک استعارہ ہے. تو زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھا جاتا ہے, زبان نطق ہے, منطق نہیں ہے. اسی طریقے سے علم اور عقل کے مسلمات وہ کبھی اس طریقے سے بیان نہیں ہوتے کہ آپ کلام میں جا کر پہلے ان کو دریافت کریں, ان کو اخذ کریں کہ یہاں پر مخاطب کہاں بیان ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو مسلمات ہوتی ہیں نا, ان کو جب آپ ڈینائی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو جا کر دنیا سے ماتھا پھوڑنا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے یار میں نئی چیز لے کر آیا ہوں. اسی طریقے سے جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے باب میں, اس کے اندر چیزیں محکمات کے انداز میں بیان ہوئی ہیں, اس کی ایک حیثیت ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ خود خدا نے بتا دی ہے کہ متشابہات سے کیا مراد ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی بات نہیں سمجھ پاتے, حقیقت کو نہیں جان سکتے. تو فکری گمراہی کے جو مسلمات ہیں وہ طے ہیں, وہ دنیا بھر میں, اور وہ وہاں بھی طے ہیں جو غامدی صاحب کی فکر سے اتفاق نہیں کر, روایتی تعبیر میں بھی طے ہیں. جی, ان کے ہاں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ تفصیلات کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے, اصول میں نہیں ہوتا. ابھی جو آپ نے وہی بات کی تھی نا کہ جو جیسے سلفی منہاج ہے تو ان کا یہ ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں, یا جو وہ ساری بہت آئی تھنک بعد کی باتیں. اگین گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس آف فاؤنڈیشن کی جو آپ نے بات کی, وہاں پہ اتفاق ہونا چاہیے, پھر بھلے آپ کوئی اپنی فکر لے آئے, بالکل ایسے سیپریٹ فکر. بالکل ایسے صحیح. اچھا حسن بھائی, میں اب تھوڑا سا جو ہے نا پالیٹکس کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور جو ہے پہلا جو میرا ایکچولی سوال ہے, میں نے شاید یہ آپ سے اپنی پہلی پوڈ کاسٹ میں بھی کیا تھا, اس کو میں ایک ریزن سے پوچھ رہا ہوں آپ سے, اور میں آگے ہم اس کو اوپن اپ کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو میں وہی سوال جو کہ پیئرس مورگن ہر کسی سے پوچھتا ہے, اور میں نے اس کے بعد بڑا سوچا کہ یار یہ سوال کیوں پوچھتا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے, اور لوگ اس کو صحیح سے, اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے. تو سوال یہی کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا, اس حملے کو کیا آپ ٹیررسٹ اٹیک سمجھتے ہیں, اور اس اٹیک کو آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھیے, دنیا میں جب آپ کسی چیز پہ حکم لگانے کی جگہ پہ آتے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ حکم لگانے کا استقرار حق, اور مشکل سا لفظ ہے, اس کو میں کھول دیتا ہوں, استقرار حق ہے یا نہیں ہے. استقرار حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقرار حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں جس میں تمام سرکمسٹانسز کو دیکھ کر, جان کر آپ کسی بات کے اوپر فیصلہ صادر کرتے. ایک پہلو, اور یہ فیصلہ صادر کرنے کی اتھارٹی بھی آپ کے پاس ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر آپ ٹیکس دہندگان میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ کسی دوسرے آدمی, اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ریاست نے لینا تھا. ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ طے کرے کہ فلاں آدمی نے مجھے ٹیکس نہیں دیا, اب میں اس کے اوپر یہ حکم لگا رہی ہوں. یہ حکم لگانے کا پہلے تو مجھے حق تھا کہ میں یہ حکم لگاؤں کہ مجھے اس نے میرا حصے کا مال نہیں دیا, اور دوسرا میں سرکمسٹانسز کا جائزہ لے چکی ہوں. تو یہ استقرار حق کی بحث ہوتی ہے ہمیشہ, جہاں بھی آپ کریں گے. مثال طور پر ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی آپ کسی شخص کو کافر قرار دیتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں, یہ ایک دینی فیصلہ ہے.
دینی حکم ہے ایک شخص کی مذہبی شناخت کو چیلنج کر کے معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بطور مسلمان کے ختم کر دینا، یہ دینی عمل ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ٹھیک، تو دینی عمل میں ہے تو آپ کو لازماً استقرار حق پہلے ثبوت لانا پڑے گا کہ آپ کے کہ پاس ہے۔ خدا نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے ٹھیک۔ کہ آپ یہ فیصلہ صادر کریں۔ تو دنیا میں جب بھی کبھی آپ کو اطلاق میں فیصلہ دینا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا استقرار حق ہے، اور دوسرا کیا آپ نے تمام سرکمسٹانسز کا جائزہ لے لیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس سوال کے اوپر، حماس ایک تنظیم ہے، وہ تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے یا دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، اس کا فیصلہ ریاستوں نے کرنا ہے یا عالمی اداروں نے کرنا ہے یا بین الاقوامی عدالت نے کرنا ہے۔ بطور تنظیم کے یہ حکم کسی تنظیم پر لگانے کا پہلا یہ کہ میرے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے، دوسرا میرے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ کر سکوں کسی تنظیم کے بارے میں۔ تنظیم تو افراد پر مشتمل ہوگی نا، اس کے اندر انسان پائے جاتے ہوں گے، ان کے حوال کا جائزہ لینا ہے، ان کے مینیفیسٹو کو دیکھنا ہے، ان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے، ان کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے، پھر اگر کوئی اقدام کہیں پہ ہوا ہے تو اس کو ثبوت کی آخری حد تک پہنچا کے یہ بتانا ہے کہ اسی تنظیم نے کیا ہے، تب اس پہ حکم صادر ہوگا۔ تو تنظیموں پر حکم لگانے کا میرے پاس عام آدمی کی حیثیت سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کسی تنظیم کے بارے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فلاں تنظیم دہشت گرد ہے۔ میں جس چیز کا پابند ہوں بطور ایک دین کے طالب علم کے، بطور ایک دانشور کے، کوئی بھی شخص دنیا بھر میں پایا جائے، بطور ایک عالم کے، مفکر کے، وہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کے سامنے آیا ہے اس عمل پہ میں حکم لگاؤں۔ اسی عمل کے اوپر میرا اس عمل پہ میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ دنیا میں دہشت گردی کی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ جو دہشت گردی ہے وہ یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹس، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، وہ بے گناہ تھے، ان کو اقدام کر کے اس طریقے سے قتل عام کر دینا کہ ان کی جان لینے کا استحقاق کسی فریق کے پاس نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی قتل دہشت گردی بن جاتا ہے جب وہ اپنا پیمانے کو پھیلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح عام طور پہ آپ یہ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو میوچول کنسنٹ سے زنا ہوا ہے، لیکن وہ زنا بالجبر کب بن جاتا ہے؟ جب آپ دھونس سے، دھمکی سے، زبردستی ایک کام کرتے ہیں۔ چوری آپ نے کر لی، آپ اقدام کر کے مال لوٹتے ہیں، ڈاکہ بن جاتا ہے۔ تو دہشت گردی کوئی چیز کب بنتی ہے؟ جب آپ کے پاس حق نہیں تھا کسی چیز کا اور آپ نے آگے بڑھ کے اس حق کو تلف کر دیا، بڑے پیمانے پہ تلف کر دیا، تو یہ دہشت گردی کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے مطابق جو لوگ 7 اکتوبر کے واقعے میں مارے گئے، اگر تو وہ کمبیٹنٹس تھے، یعنی وہ سامنے سے اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، فوجی تھے، اچھا اس میں بھی طے ہے، عالمی سطح پر یہ طے کر دیا گیا کہ فوجی بھی اگر میدان جنگ میں نہیں ہے تو وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے، یعنی اگر وہ گھر پہ سو رہا ہے تو اس حالت میں وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے، یہ دنیا میں طے ہے۔ تو جن لوگوں کو مارا گیا اگر وہ نان کمبیٹنٹس تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے جس نے مارا، آج تک روئے زمین پر جس نے، وہ اسرائیل نے غزہ میں مارے ہوں یا فلسطینیوں نے، حماس نے اسرائیل میں مارے ہوں، وہ طالبان نے پاکستان میں مارے ہوں یا پاکستان نے افغانستان میں مارے ہوں، جہاں کہیں بھی نان کمبیٹنٹ بے گناہوں کی جان لی جائے گی وہ دہشت گردی کا عمل ہوگا۔ اس پس منظر میں اگر کوئی تنظیم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ کام اس کا، یہ کام خالصتاً دہشت گردی ہے۔ خالصتاً دہشت گردی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایکچولی میرے آگے کے سوالات کو بھی کور کر لیا اس کے اندر، لیکن میں پھر بھی ذرا کوشش کروں گا کہ اور ذرا لوگوں کی سننے کی کلیئرٹی کے لیے، یہ ایکٹ ہو گیا دہشت گردی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس ایک دہشت گردی کے ایکٹ سے کیا ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ حماس ایک دہشت گرد آرگنائزیشن؟ فیصلہ کرنا ہے حکومت نے، ریاست نے، ہمارے پاس حق نہیں۔ حسن بھائی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ریاستوں کا کام ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں رولز دیے گئے ہیں دہشت گردی کے قرآن و سنت کے اندر، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ عورتوں، بچوں کو یا فوجی جو کہ میدان میں نہیں ہے، اس روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمل تو دہشت گردی کا، یعنی اس روشنی میں بھی میں عمل پہ گفتگو کروں گا۔ عمل ہو گیا، عمل پہ میں گفتگو کروں گا، عمل دہشت گردی کا آرگنائزیشن نے کیا ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر یہ مینیفیسٹو کے طور پہ شامل تھا، اس کے یہ فیصلہ کرنے کا پہلے مجھے استقرار حق آنا چاہیے، یعنی میں کھڑا ہوں، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہو مثال کے طور پہ کہ بھائی میں اس اتھارٹی میں کھڑا ہوں، میرے پاس تو وہ اتھارٹی نہیں ہے نا، آپ کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی دنیا کی تنظیم، اسی لیے ادارے بنتے ہیں، کیا ضرورت بنتی ہے اقوام متحدہ بنانے کی، کیا ضرورت بنتی ہے ریاستیں بنانے کی، کیا ضرورت بنتی ہے عالمی عدالت بنانے کی؟ وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کریں گے، غلط بھی کریں گے۔ تو اس موقع پر میں کیا کہوں گا، میں یہ کہوں گا بھی قرآن و سنت نے یہ معیار دیا ہے
کہ یہ عمل کفر کہلاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ عمل شرک کہلاتا ہے, صحیح یہ عمل دہشت گردی کہلاتا ہے. صحیح, تو میں اس معیار کے اوپر گفتگو کروں گا. یہ جو عمل ہوا ہے, عمل کے اوپر یہ جو عمل ہوا ہے, یہ عمل دہشت گردی کا عمل ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے پلٹ کے پوچھیں کہ غزہ میں IDF نے جو عمل کیا ہے وہ عمل دہشت گردی کا ہے اگر نان کمبیٹنٹ کے ساتھ ہوا ہے. بالکل, اگر ہندوستان نے کشمیر میں کیا ہے تو دہشت گردی کا عمل ہے. کسی نے کیا ہے, چچنیا میں کیا ہے, روس میں کیا ہے, یہاں تک کہ جن لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پہ حملہ کیا ہے اور نان کمبیٹنٹس کو ہمارا دہشت گردی کا عمل. تو جہاں پر آپ نان کمبیٹنٹس پہ حملہ آور ہوں گے وہ دہشت گردی کا عمل کریں. بہترین. حسن بھائی بس یہی میں بیسکلی ابھی آگے 3 سوال اور تھے لیکن آپ نے خود ہی کور کر لیا. پوائنٹ ہی میرا یہ تھا اس سوال کو کرنے کا, جس طرح آپ نے بولا کہ اگر وہ چاہے اسرائیل میں کیا تھا, چاہے غزہ میں ہوا, چاہے ادھر 9/11 ہوا, کچھ بھی ہوا, وہ ایک ڈیفینیشن قرآن نے بڑی کلیئر کر دی اور یہ سارے دہشت گردی کے عمل. بالکل ہے صحیح. اور یہی آئی تھنک جو انٹلیکچوئل کنسسٹنسی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کو فالو کیا نہیں کیا پیئرس مورگن کو اس کے اندر, لیکن دس از دا انٹلیکچوئل کنسسٹنسی جو ہونی چاہیے ایک عام مسلمان کو, یا جو وہاں پہ لوگ جواب دے رہے ہیں ان کے پاس, کہ ہاں بھائی جہاں پہ یہ ہوا ہے وہ دہشت گردی ہے. بالکل دہشت گردی. اس میں تو کوئی تردد پہلے دن سے, یعنی کبھی آپ نے ہماری زبان پہ یہ سنا ہو, اس کو کبھی ہم نے تائید کی ہو, تصدیق کی ہو, بلکہ ہم تو اس سے آگے بڑھ کے بطور مسلمان کے آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں, آپ نے کہا نا دین کیا کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی, یہ جو لوگوں کے اوپر پرسیکیوشن ہے, یہ جب ہو رہی ہو تو تم نے ساتھ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے. قرآن مجید نے تو یہ بتایا, اس میں مسلمان ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. اس میں تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو مسجدیں ڈھاتے ہیں, یہ جو معبد ڈھاتے ہیں, یہ جو کلیسا ڈھاتے ہیں, کیوں نہیں نکلتے ان کی مدد کرنے کے لیے اگر طاقت قدرت استطاعت ہے تمہارے پاس. تو اس معاملے میں تو کوئی شخص دنیا میں اگر کسی کی جان لیتا ہے اور وہ نان کمبیٹنٹ ہے تو جان کو تو حرمت حاصل ہے. تو کوئی اگر یہ کرے گا تو اس عمل کو ہم دہشت گردی کا عمل قرار دیں گے. بہترین, بالکل. میں اور آپ نے کبھی نہیں کہا, میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو انٹلیکچوئل کیلیبریشن میں بیسکلی کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے بڑی زبردست طریقے سے کر دی کہ بھائی اس میں کوئی سوال کی بات ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ سننے والوں کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا میرا ریزن کیا تھا یہ سوال آپ سے کرنے کا. اچھا, آپ کو جانا چاہیے ویسے پیئرس مورگن کے شو پہ, اور اس کو یہ جواب جو ہے آئی تھنک دس از واٹ ہی از لوکنگ فار, دیٹس واٹ آئی آنیسٹلی تھنک کہ وہ یہی جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ اس کو کنسسٹنٹلی دہشت گردی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اچھا حسن بھائی, 2-3 سوالات میرے, وہ جو ابھی ریسنٹلی غامدی صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی پاکستان ایکسپیرینس کے اوپر, تو اس میں 2-3 چیزیں میرے سوالات تھے وہ میں آپ کے ساتھ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. غامدی صاحب نے علم اور اخلاق کو بنیادی پیرامیٹرز پیش کیا کہ ورلڈ ڈومیننس کے اندر یہ 2 چیزیں وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے. اب علم اور اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اپنے اوپر کام کرنا, اپنے آپ کو بہتر کرنا, غامدی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ نے کرنا چاہیے تھا. اچھا, اس کو کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا بھر میں جب آپ جیتے ہیں تو جینے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی حق ہے, کوئی صداقت ہے, کوئی سچائی ہے, کوئی ریئلٹی ہے, تو آپ فطری طور پر یہ عرض رکھتے ہیں کہ دنیا کو اس سے متعارف کرایا جائے. جب آپ کو طاقت ملتی ہے, آپ کی تہذیب غالب ہوتی ہے, تو دنیا میں آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں, امکانات کھلتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر مسلمان علم اور اخلاق میں برتری حاصل کرتے ہیں تو وہ دنیا کی ایک ڈومیننٹ پاور بنیں گے. رائٹ. سیاست کے اندر, حکومت کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, اس کے نتیجے میں ان کو وسائل حاصل ہوں گے. جب وسائل حاصل ہوں گے تو ان وسائل کے ذریعے جو اللہ کا پیغام ان کو دیا گیا ہے وہ اس کا شیوع بھی چاہیں گے, اس کو بھی فروغ دینا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ دنیا کے ہر کونے کونے تک اللہ کی آواز پہنچے, قرآن کی آواز پہنچے, دنیا کو بتایا جائے کہ یہ عارضی دنیا ہے, ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, اس کے بعد ایک انجام آ رہا ہے. ہمارے پاس سچے پیغمبر آئے تھے, انہوں نے دعوت دی ہے. ہم اگر دنیا میں کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو اخلاقی لحاظ سے بہت سارے تقاضے ہیں جو پھر آپ سے متعلق ہوتے ہیں, اور ہر تہذیب یہ چاہتی ہے, جو بھی دنیا میں تہذیب غالب آتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا ویلیو سسٹم ہے, جو کچھ خیر اس کے پاس ہے, وہ خیر پھیلے. پھیلے کیسے؟ کیا آپ نے لوگوں پر حملہ آور ہو کر ان کو تلوار کے زور پر اپنے دین پر مائل کرنا ہے, قائل کرنا ہے؟ تو پھر وہاں پر وہی بنیادی سوال آ جاتا ہے کہ دین کس کا ہے؟ خدا کا. تو خدا نے اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے غلبہ دین کرنا ہے, دنیا بھر میں غیر مسلموں سے حق حکومت چھین لینا ہے, وہ آپ کے باجگزار بن کے رہیں گے, تو پھر اس کا استدلال لے کر آئیں. کیونکہ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ہٹلر کی طرح, مسولینی کی طرح, یا تاتاریوں کی طرح, یا منگولوں کی طرح نکلیں گے اور پوری دنیا کو تہو تیخ کر کے
اس کے اوپر حکومت قائم کر لیں گے. نہیں, آپ اگر بڑی تہذیب بنتے ہیں, بڑی طاقت بنتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ خیر کو پھیلانا چاہیں گے. آٹومیٹکلی وہ خیر کیسے پھیلے گی؟ وہ خیر دعوت سے پھیلے گی, وہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے سے پھیلے گی. لیکن آپ کے دین میں جس کو ہم مانتے ہیں, انسانی جان کی حرمت قائم کر دی گئی ہے, اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص قتل کرے یا فساد فی الارض کرے, اس کے علاوہ آپ اس شخص کی جان نہیں لے سکتے. ہمیں روک دیا گیا ہے. تو ہم دین کی بنیاد پر اگر آگے بڑھیں اور لوگوں کو اپنے مذہب پر قائل کرنے کے لیے قتال شروع کر دیں, تو یہ تو وہ پرسیکیوشن ہے جس سے روکا گیا ہے قرآن مجید میں. تو اگر کوئی تہذیب آگے بڑھتی ہے, علم و اخلاق میں ترقی حاصل کرتی ہے, تو دنیا میں اس کا پیغام پہنچنے کا باعث بنتی ہے. آپ دیکھیے مغربی تہذیب ہے, آج وہ طاقت کی معراج پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے. وہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دنیا بھر میں افکار تو ایک طرف, یہاں تک کہ جامہ زیبی, آپ کی ظاہری جو لباس ہوتا ہے وہ تک دنیا نے اپنا لیا. بالکل. کیا امریکہ نے یا یہ مغربی اقوام نے پاکستان کے اندر جا کے لوگوں کی کنپٹیوں پہ بندوق رکھ کے کہا کہ پینٹیں پہنو؟ ایک تہذیب جب غالب ہوتی ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر میں آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی تہذیب جب غالب ہوئی تو ایک ضرورت تھی, اس کو اس نے پورا کیا. انسانوں کے لیے راحت رسانی پیدا کی, انڈسٹریل ریولوشن آیا, اس نے ایسا لباس پیدا کیے جو آدمی کو ذرا چست رکھتا ہے, اس کو لوگوں نے اپنانا ہے. تو ہر چیز اپنی جگہ خود بنانا شروع کر دیتی ہے. تو مسلمان بھی اگر تہذیب, اور مسلمان کے ابھی آئیں گے, 1000 سال رہ کر گئے, جب وہ رہ کر گئے تھے تو کیا ان کی ڈومیننس نہیں تھی؟ کیا دنیا بھر کے ایوانوں میں ان کی بات نہیں چلتی تھی؟ تو یہ تو دنیا کا مسلمہ ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی ہم طاقت حاصل کریں گے, ہم علم و اخلاق میں بڑھتے, اور کیوں حاصل کریں گے؟ اس لیے کہ ہم پوری دنیا کو تحت کریں گے. تو یہ علم اور اخلاق میں برتری کے بعد یہ کام تو ہٹلر اخلاق میں پستی کے ساتھ کرنے کو تیار تھا. یعنی پھر اختلاف کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر اس کے اندر ہمارا دنیا کی جو اقوام ہے ان سے گلہ شکوہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم نے خاتمہ کر دینا ہے سب کا, اور ہم نے ان کو اپنا باج گزار بنانا ہے, تو بھئی وہ سامنے والا بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ حق کیوں نہیں ہے عقلی طور پہ کہ وہ یہی سوچ آپ کے بارے میں رکھے؟ جب وہ آپ کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو انسانیت کا خاتمہ ہو گیا, یہاں پر عالمی ضمیر کہاں چلا گیا, یہ تو ہماری نسلوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. اور یہی سوچ اگر ہم رکھیں تو پھر اس میں تو یہ وہ تضادات ہیں جو ہمارے یہاں بالعموم اس باب میں پیدا ہوتا ہے. حسن بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا, کیونکہ میں نے سوال بھی اس کو اسی لیے اسٹرکچر اس طرح سے کیا تھا کہ بہت لوگوں کو امپریشن یہ جاتا ہے کہ آپ یعنی کہ بس تزکیے کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ بس اپنا اپنا کرو اور بس نکلو دنیا سے. آئی تھنک یہ بڑا آپ نے اچھا کیا اس کو کھول دیا کہ اس کا ریزن ہی یہ ہے اپنے آپ کو علمی طور پہ ڈیولپ کرنے کا, کہ تاکہ ڈومیننس حاصل کر سکو. ڈومیننس حاصل کر کے دنیا ویسے ہی انسپائر ہو جائے گی. دنیا میں ڈومیننس حاصل کرنا یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے. یعنی اس کے لیے مجھے دین سے جا کر, دین نے میرے لیے کوئی اس میں نہ نس رکھی ہے, نہ دین نے مجھے پابند کیا. بھئی میں مسلمان بنتا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ دنیا بھر کے لوگ اسلام کو قبول کریں. وہ قبول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ تہذیب اگر ہمارے پاس کوئی ایسی غیب کی اخبار آ چکی ہیں تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم مغربی تہذیب تک بھی پہنچائیں. ہم اس کو بتائیں کہ حفظ فروج کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بتائیں کہ حفظ مراتب کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بتائیں کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بتائیں کہ وہ فیصلے جو انسانی عقل کرنے کی صلاحیت قدرت ہی نہیں رکھتی, اس میں آس ہوئے افلاک سے کیا پیغامات زمین پہ اتر آئے ہیں. آؤ میں تمہیں قانون وراثت سمجھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے دین میں کس طریقے سے لوگوں کی شخصی آزادی کو حرمت حاصل ہو گئی ہے, جان کو حرمت حاصل ہے, مال کو. تو ہم تو یہ سب کچھ بتائیں گے, یہ پیغام تو ہم دنیا بھر میں لے کے جائیں گے. ہم ایک شخص کو یعنی آپ سوچیں جو پیغام ہمارے پاس ہے اگر ہم دنیا کے پاس لے جانے کی یہ خواہش رکھیں تو دنیا تو امن کا گہوارہ بن جائے. یہاں پر جو غربت ہے, یہ جو ناہمواریاں ہیں, جو لاکھوں لوگ ہر سال جنگوں کی نظر ہوتے ہیں, ہم اگر یہ پیغام ان تک پہنچائیں تو پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تہذیب حاصل ہو, غلبہ حاصل ہو, طاقت حاصل ہو, تو اس کے بعد یہی ذمہ داری ہے جو دین نے ہمارے اوپر رکھی, اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری رکھ دی گئی ہے. یعنی ہمارے دین میں جو عام طور پر لوگ ایک تصور برآمد کرتے ہیں, یہ ہمارے دین میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ احکامات ہیں جس میں صرف فرد نے عمل کرنا ہے. ہمارے دین میں آپ کی حیثیت کے لحاظ سے آپ کو حکم دیا گیا. عام آدمی ہے تو الگ حکم ہے, عالم ہے تو آپ کی ذمہ داری الگ ہے, بڑھ جاتی ہے. آپ مثال کے طور پہ بنی اسماعیل کی ملت میں کھڑے, آپ کی ذمہ داری بدل جاتی ہے. آپ حاکم وقت ہیں, آپ کی ذمہ داری بدل. کچھ چیزیں ہیں جو متعلق ہی حاکم وقت سے ہوتی ہیں, جی اس نے حدود نافذ کرنی ہے. اللہ کی متعین سزائے مسلمانوں پر جب جرم کامل صورت میں ہو جو اس کا نفاذ کرنا ہے. اور قرآن مجید نے یہاں تک بتا دیا اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو میری نظر میں تم مسلمان نہیں ہو.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہ سب ذمہ داری ہے. جمعہ کا اہتمام اس نے کرنا ہے, جہاد و قتال ظلم و عدوان کے خلاف اس نے کرنا ہے. تو دین کی ہدایات فرض سے متعلق بھی ہیں, نظم اجتماعی, معاشرت, ریاست, سیاست سے متعلق بھی ہیں, لیکن وہ ہیں کیا, ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین میں جانا پڑے گا. وہ ہم اپنی خواہشات سے طے نہیں کر سکتے. صحیح ہے. نہیں اعظم بھائی, یہ بڑا اچھا آپ نے اس کو کھول دیا اس بات کو. اگین یہ وہی پرسیپشنز ہیں جو شاید اس کو میں تھوڑا سا اور کھولنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اعظم بھائی, کہ آپ نے جس طرح یہ بولا ٹھیک ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ورلڈ ڈومیننس ظاہر ہے کہ ملے گی, آٹومیٹکلی ملے گی, اور پھر لوگ دنیا انسپائر ہوگی آپ کی تعلیمات سے, قرآن کے سارے میسیج. اب ظاہر ہے کہ جو آج کی دنیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے کنٹرولڈ ہے. اب آپ فارن انٹرونشنز دیکھتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کوئی ملک اپنی آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اوپر آپ کا فوکس ہے, غامدی صاحب کا آپ کا فوکس ہے کہ بھئی اپنے آپ کو علمی طور پہ ڈیولپ کرو اور اپنے آپ کو اس طرح, تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت کنٹرول رہتی ہے. کہ اگر کوئی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو جیسے جو آج کی پاورز ہیں وہ بڑی نظر رکھتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر ایک ایبسولوٹ پاور یا ایبسولوٹ علم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ادھر تک پہنچنا تو ایک مشکل کام نہیں ہے. یہ ہم نے کیسے حاصل کیا تھا 1000 سال, جو جس وقت ہم یہ حاصل کر رہے تھے, ہم رہے نا ایبسولوٹ پاور. یعنی ہمارے لیے تو یہ کوئی نیا خواب تو نہیں ہے جو مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو وہ ٹوٹے ہوئے خواب کو دوبارہ سے جوڑنے کی خواہش ہے. تو یہ ہم نے حاصل کیا تھا نا, آلریڈی حاصل کیا تھا, ماضی کے اندر ہم نے یہ حاصل کیا تھا. تو اس وقت جب سامنے کی قوتیں تھیں, مسلمان بہت لمبے عرصے تک, مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح کی معصومیت ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ ڈومیننس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سامنے کی قوتیں آپ کو مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتی. یہ خواہش جو ہے مثال کے طور پہ, یعنی وہ یہ چاہیں کہ آپ مضبوط ہوں, یعنی یہ کس قوم کی, کس نیشن کی, کس تہذیب کی یہ خواہش ہوگی. اگر یہ خواہش پیدا ہو جائے تو یہ انسانی جبلت کا خاتمہ ہے. صحیح بھائی میں اپنی جبلت میں ڈومیننس کی خواہش لے کر آیا ہوں, طاقت کی خواہش لے کر آیا ہوں. دین کیا کرتا ہے؟ دین اس طاقت کی ارچ کو پابند اقدار کرتا ہے. تو ہم لوگ جب ہمیں یہ چیزیں حاصل تھیں تو ہم کیا خوفزدہ نہیں ہوتے تھے دنیا بھر میں؟ اچھا پھر اس کے بعد جب حاصل تھیں, حاصل ہونے کے بعد جب ہمیں طاقت حاصل ہوئی تو آپس میں کیا ہم ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے؟ ہم میک شور کرتے تھے. یعنی کیا بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوئے؟ یعنی مغل ہوں اور عثمانی ہوں اور وہاں پر صفوی ہوں, سب مسلمان ہیں نا. تو یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ میں نے اگر یہاں پر کھلونا بنانا شروع کیا تو دوسرے شخص کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو کل ایک دکان کھولے گا اور ترقی کر جائے گا, وہ اس سے بہتر کھلونا نہیں بنائے گا. تو یہ کام دنیا میں ہمیشہ ہوتا چلا آیا. یہ تو ایک محلے میں ہوتا ہے, ایک بازار میں دکان کھول کے بیٹھ جائے وہاں پر ہوتا ہے. پارٹ آف دا گیم ہے, یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے, دنیا کی ریئلٹی ہے. اور یہ ریئلٹی مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے جس نے دین کے نام پر, خدا کے پیغمبر پر ایمان لانے والے آپس میں ایک دوسرے کی ڈومیننس قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے, یعنی آج تک تیار نہیں ہے. تو یہ چیز جب لوگ سوال کرتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر. یعنی آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں, فری گراؤنڈ دے دیں آپ, اور آپ کے لیے دنیا یہ کہے کہ اب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, جب آپ کو طاقت حاصل ہو جائے گی ہم آگے آ کے جھک. بھئی آپ طاقت حاصل کریں گے وہ 4 گنا اور حاصل کریں گے, آپ اس سے اور حاصل کریں گے وہ اور حاصل کریں گے, آپ کو روکیں گے. تو اس میں اصل چیز کیا ہے, کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کے بغیر طاقت حاصل کرنا اصل چیز نہیں ہوتی. وہ تو حاصل کرنے کے الگ دور آتا ہے, الگ وقت آتا ہے جب آپ طاقت, اصل چیز ہوتا ہے سروائیول. یعنی آپ اپنے آپ کو سروائیول کی جگہ پر لے کر آتے ہیں. جب آپ کا سروائیول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے. طاقت بائی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی. طاقت بائی پروڈکٹ. یعنی آپ کے خیال میں ایک دن ایک شخص نے بیٹھ کے امریکہ میں یا مغرب میں یہ فیصلہ کہ میں آج طاقت حاصل کروں گا, اگلے دن اس کو طاقت حاصل ہوگی. بھائی وہ علم میں آگے بڑھے, انہوں نے مثال کے طور پہ حربی طاقت کو بڑھایا. کیسے بڑھایا؟ علم کے ذریعے بڑھایا. یعنی جب سائنسز کے اندر ریولوشن ہوا, سوشل سائنسز ہوں یا مٹیریلسٹک سائنسز ہوں, ان میں ریولوشن ہوا, اس کے ذریعے سے انہوں نے ذرات کے اندر اتر کے دیکھا کہ بھائی یہ کیسے رقص ہوتا ہے, ایٹم کو پہچان لیے, تو کرتے کرتے ایٹم بم تک بھی پہنچ گئے. تو طاقت حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں اعلان کریں کہ میں طاقت حاصل کرنے جا رہا ہوں لہذا سارے بندے آنکھیں بند کر لو کیونکہ میری طاقت حاصل کرنے کے درمیان میں تم مت آنا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کا خاتمہ کریں. یعنی آپ عالمی طاقتوں کو یہ باور کرائیں, اور دنیا عالمی طاقتوں کا باور نہ بھی کرائیں تب بھی وہ جانتے ہیں کہ بھائی میں اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وقت ملتا ہے. یہ جو مہلت دنیا میں, دنیا کی تاریخ میں جو طاقت برقرار رکھنے اور حاصل کرنے کی بھی کسی حد تک مہلت مسلمانوں کو ملی ہے, انسانیت کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی. تینوں سلطنتیں, مغلیہ, صفوی, عثمانی, خاتمہ ہو گیا.
کوئی عالمی سلطنت نہیں ہے, کوئی تہذیبی برتری نہیں ہے, کوئی سب خاتمہ ہو گیا نا. انگریز آ گئے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرانسیسی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اسپینش بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر یہ برطانیہ عظمیٰ بیٹھا ہوا ہے. ان کا نہاب ہے, ان کی طاقت, ان کا غلبہ ہے. ذرا تصور کریں آپ, ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر آپ کہ وہ ان کے ہاں کو فلسفی پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہوئی ہے. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ پیدا ہوا. ہٹلر وہاں سے اٹھا, مسولینی وہاں سے اٹھا, وہاں سے زار اٹھے رشیا کے, آپس میں دست و گریباں ہو گئے. یہ برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ پہلی جنگ عظیم اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم. اس میں وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ کودے, انہوں نے ایک دوسرے سے مار کھائی, اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار صلح کر کے رہنا چاہیے. اچھا صلح ان لوگوں کی ہوئی تھی, ہم تو ختم ہو چکے تھے. ہمارے ساتھ کیا ہوا, ختم ہو چکے تھے. جب ہم یہ کہتے ہیں لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ جیسے آپ ہماری حیثیت کو نہیں مانتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کو انسان نہیں, او بھائی آپ انسان بھی ہیں, آپ کا ختم ہو چکے تھے ان کی نظر میں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کے پاس طاقت تھی نا, ان کے پاس طاقت تھی. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں نہیں وہ تو ہمارا خاتمہ, ان کا سروائیول ہی ممکن نہیں تھا. تو بھائی وہ اگر باجگزار بنا کے رکھنا چاہتے تو ان کی مرضی تھی, آزاد کر کے رکھنا چاہتے ان کی مرضی تھی, سروائیول کے لیے رکھنا چاہتے ان کی مرضی تھی. ہم کیا کرتے, لڑتے ہی نا زیادہ سے زیادہ. تو لڑکے دیکھا, ترکی میں لڑکے دیکھا خاتمہ ہوا, ہندوستان میں لڑکے دیکھا خاتمہ ہوا, جو اور دنیا میں جہاں جگہ ملی وہاں خاتمہ ہوا. تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ, اور یہ میرے خیال سے اگر مسلمان اس پہ غور کریں تو اسی اشارے سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا کی تائید اور نصرت دنیا میں ہوتی کیسے. یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم لوگ جو دنیا میں بٹے ہوئے تھے, یعنی 4 فاتحین مل کے فیصلہ کرتے کہ بھئی آج سے مغرب تمہارا, مشرق میرا, شمال اس کا, جنوب اس کا. ان کے ہاں کچھ اقدار پیدا ہوئیں, ان کے ہاں پیدا ہوئیں, اور کچھ اقدار پیدا ہوئیں. اس کو آپ اٹھائیں, آپ کہیں وہ غریب جیل میں کیا ہوا تھا فلاں کے کیا اقدار پیدا ہوئی, تم یہ بات کر رہے ہو, اور بھائی اس وقت اقدار پیدا ہوئی تھی اور اسی سطح پہ اقدار پیدا ہوئی. تو وہ اقدار جب پیدا ہوئیں تو ان کے ہاں سے لوگ اٹھے, کچھ اقدار لوگ ایبسولوٹ لے لیتے. لیگ آف نیشن کا تصور پیش کیا, وہ وہاں کے لوگ بیٹھے سر جوڑ کے, یار یہ لڑتے مرتے ہی رہیں گے آپس میں. یہ ہٹلر نے مثال کے طور پہ کروڑوں لوگ مار دیے, کل کو دوسرا اٹھے گا مار دے گا. کچھ ٹیریٹری سیٹ کرو, کچھ اپنی حدود بندی کرو, کچھ 1928 میں اندر کو معاہدے دے پا لیا ہوگا کہ بھئی قبضہ کر کے بھی عالمی ضمیر لیجیٹیمیسی نہیں مانے گا تمہاری, تم ہمارے پاس آ جاؤ یا ہم تمہارے پاس آ جائیں. کچھ قوانین بننے شروع, اسی سے انٹرنیشنل لا کی باتیں شروع ہوئیں, وہیں سے اقوام متحدہ نکل آئی, اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنی طاقت کو برقرار رکھا کچھ پابندی اقدار کر کے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, 57 اسلامی ممالک. امیجن کریں آپ, یعنی وہ 57 اسلامی ممالک جو ہماری سلطنت. آپ کبھی, یہ آج کل تو بڑا آسان ہے یہ جدید طریقے سے جاننے کا, جو رقبہ صحابہ کو زمین پہ حاصل تھا, ہم کہتے ہیں براعظموں میں ہماری تو پہلے حکومت تھی, اس رقبے سے 3 گنا بڑا رقبہ جو اس وقت مسلمانوں کو حاصل ہے. دنیا کے اندر وسائل آپ دیکھیے, آبی وسائل, آپ کے مادی مسائل, آپ کے معدنیاتی وسائل, ہر سطح کی جو چیزیں ہیں وہ جیسے آپ کو حاصل ہوئیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. تب یہ دیکھیے آبنا ہرمز بند ہوا, یعنی کبھی دنیا کو پتہ بھی تھا کہ ایک مسلمان ملک اتنی بڑی آبنا گزرتی ہے کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کس کو ملی وہاں پر, ایران کو. آبنا مندب دیکھیں, باب المندب جو وہاں پر یمن کے پاس موجود ہے. آپ وہاں جا کے انڈونیشیا ملیشیا کے پاس ملاکا کی وہ دیکھ لیں, آپ نہر سوئز دیکھ لیں, آپ باسفورس دیکھ لیں, یعنی دنیا کی آبی گزرگاہوں کے اوپر اللہ نے ہمیں آگے بٹھا دیا. آپ سوچیں ذرا, یعنی اب اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشنز کیا ہیں جہاں پر ہم لوگ آباد تھے. اس کے بعد تیل, اس کے بعد وسائل, اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں جہاں پر آپ کہیں بھی جا کر اپنا سکہ منوا سکتے ہیں. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں پہلے دور کے اندر یہ جو ہماری ابھی آپ سینٹر میں آئے, یہاں پہ ہم نے تصاویر لگائی ہوئی ابن تیمیہ کی اور باقی, جس دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے سوچ سکتے تھے کہ دارالحرب جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے اپنی لغت میں, وہاں پر ان کی تصاویر لگی ہوں گی, وہاں پر مسلمان بیٹھ کے دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں گے, وہاں پر آ کے شہریت حاصل کر لیں گے. یعنی تصور میں آتی ہے یہ بات کہ وہ تہذیبیں جن سے ہم لڑے اور ہم ہار گئے, ہم ان کے ملکوں میں جائیں گے اور وہاں جا کے مساوی شہریت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور وہاں ان کو آ کے گالی دیں گے کہ دیکھو تمہارے دستور میں لکھا ہے تو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ تصور کبھی پیدا ہوتا تھا؟ تو یہ جو دنیا میں ریولوشن آیا, یہ تبدیلیاں, اس نے مہلت دی, یہ مہلت دی, یہ امن کا وقفہ تھا. اور اس امن کے وقفے سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, ان کو کس نے روکا فائدہ اٹھانے سے؟ روک ہی نہیں سکتے دنیا میں. فائدہ اٹھانے سے انسان تب روکتا ہے جب اس کے سروائیول کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. اگر مادی لحاظ سے آپ مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, وہ آپ سے اپنے حصے کا باج لے کر چلا جاتا ہے. ملیشیا کو آپ دیکھیے, میں 10 سال رہوں ملیشیا میں, کوئی بھی جانے کا موقع ملے,
پوری دنیا کا وہ انفراسٹرکچر جو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں آپ تصور نہیں کر سکتے، ملیشیا میں موجود ہے. معیشت دیکھیں، عالمی ساخت دیکھیں، پاسپورٹ دیکھیں، جو عزت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، امریکی پاسپورٹ کے برابر اس کا پاسپورٹ ہے. آپ انڈونیشیا میں جائیں، ان عرب ریاستوں میں جائیں، کوئی دیکھنے کو ملتے ہیں دنیا میں ایسے جدید ملک؟ یہ کیسے بنے؟ اسی مہلت کے وقفے سے بنے. اچھا، اسی مہلت کے وقفے میں آپ نے اپنی حربی طاقت بڑھانی ہے تو پاکستان اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مذہبی ذہن کو، یہ جو مذہبی ذہن موجود ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے کہ بغیر تیاری کے حملہ آور ہو جاؤ، نہ حملے کا شرعی جواز، نہ حملہ کرنے کی عقل مندی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موت. اس موت کے رقص کی راک اٹھاتے ہیں اور نئی منزل پہ چل پڑتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر وہ پڑھے لکھے لوگ جن کو دنیا کا تعارف ہے، ہماری افواج کے لوگ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے کنفرنٹیشن بیوقوفی کا عمل ہے. تو وہ مہلت ملی تو کچھ توجہ اپنی طرف ہوئی، تو کیا حاصل کیا؟ سوچیں کیا حاصل کیا؟ وہ ایٹم بم حاصل کیا کہ جس کے بعد جو جس وقت سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یعنی امریکہ عالمی طاقت ہے یا اس کی طاقت عالمی طاقت ہے، وہ طاقت کا ایک حصہ ہمارے پاس بھی ہے، تو اس سے ایک تحفظ مل گیا. لیکن وہ کب تک ہے؟ جس وقت تک ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی کل ہم اگر یہی اقدامات شروع کر دیں، وہ جو ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ یہ قرضہ مانگنے آتے ہیں تو ان کو بولو غوری آئے یہاں سے، تو بھائی جس وقت تم غوری پھینکو گے تو آگے سے ڈیزی کٹر نہیں آئیں گے، آگے سے اور میزائل نہیں آئیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ غامدی صاحب نے مسلمان قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جذباتی مسلمان قوم، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کی 29 سال، نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو سنیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں بنائی. اس کے اندر جو کرب انہوں نے بیان کیا ہے وہ دکھ ہے جو مسلمانوں کے دل سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ دکھ کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت تھے، یہ طاقت ہم سے چھن گئی، اب ہم کیا کریں. تو مسلمانوں نے آج تک غلبے میں اور حکومت میں جینا سیکھا ہے، محکومی میں جینے کے آداب سے واقف نہیں ہے. تو جس وقت ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمارا دور نہیں ہے، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کو اقدام کرنے کا موقع نہیں دینا. وہ کہتے ہیں نا عام طور پہ یہ اسرائیل تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. تو بھائی دنیا میں کون سا ملک جس کے یہاں کوئی مذہبی تصور پیدا ہو جائے وہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ اس کو موقع کون دیتا ہے؟ اس کو اقدام کا موقع ملتا ہے ہماری بیوقوفیوں کے نتیجے میں کہ وہ پورا کر لیتا ہے. اگر ہم یہ لاہ عمل اختیار کریں کہ یار ہم نے موقع نہیں دینا ان کو، اگر وہ مثال کے طور پہ اس کے باوجود ظلم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کہنے کی گنجائش تو ہوگی. ہم مسلمانوں کو، باقی انسانوں کو، عالمی ضمیر کو کچھ جھجوڑ تو سکیں گے، کچھ کہہ تو سکیں گے، اور نہیں بھی کہہ سکتے تو عزت کی موت کے ساتھ دنیا میں رخصت ہو جائیں گے بھائی. لیکن ہم اپنی قوموں کو ان کے آگے جا کر کیوں ڈالیں کہ آؤ ان کو مارو. سر سید علیہ رحمہ وہ برصغیر میں پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس چیز کو پہچانا. جب وہ گئے ہیں پہلی دفعہ برطانیہ عظمیٰ اور حالات دیکھ کر آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ میں اور آپ خواہش سے طے نہیں کرتے، یہ زمانے کی حرکیات طے کرتے ہیں. اس طرح انجن ایجاد ہو گیا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا، ٹیکنالوجی کی برتری ہو گئی، وائرلیس ایجاد ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ دلی کے قلعے کے اندر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جذباتی مولوی وہاں کھڑے ہوئے تھے، بہادر شاہ ظفر کے اس اقدام کے نتیجے میں وہاں لوگ کھڑے ہو کے یہ جہاد کی آیتیں سنا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تو فرشتے اتریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو مسلمانوں کے اندر پچھلے 150 سالوں میں نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں پوری لسٹ پڑھ کے بتائی لوگوں کو، 25 طریقے اٹھی ہیں مزاحمت کی، یہی نعرہ لے کے کہ وہ ہمیں طاقت نہیں حاصل کرنے دیں گے، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے مجھ سے لڑیں گے، سب مل کے بیٹھ جائیں. یعنی یہ جو خواہش ہے اس وقت لوگ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے طاقت نہیں ہے، سب اگر شامل ہو جائیں، وہ بھائی یہ سب 14 سال میں تو شامل نہیں ہو سکے. یعنی بنو امیہ اور بنو عباس تو مل کے شامل نہیں ہو سکے، صفوی، مغل اور عثمان تو شامل نہیں ہو سکے. تو یہ سب کیسے شامل ہوتے ہیں؟ کبھی اس پر غور و فکر کیا کیوں شامل ہوتے ہیں؟ ان کے وہاں جو لیڈرشپ اور قیادت موجود ہے وہ اپنے خطوں کا کیسے تحفظ کر رہی ہے. اور جب آپ سب شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسری تہذیب کا خاتمہ. تو وہ چوڑیاں بن کے بیٹھی رہی. یہ سوچنے کی چیز ہے، یعنی اتنی آبویس چیز ہے، اتنی بدیہی چیز ہے کہ جس وقت ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مغرب نواز ہے، یہ تو مغرب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے غیرت کا خاتمہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے جو آج مسلمانوں کو مرنے سے بچا رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ ذہنیت ہے جو مسلمانوں کو بغیر طاقت کے اقدام پہ ابھار رہی ہے
اور بغیر دینی ہدایت کے قتل عام کی دعوت دے رہی ہے۔ حسن بھائی آپ جو ہے نا اصل میں آپ 2 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں، میرے سوال کو پہلے سے ہی آپ کور کر کے لے جاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کیونکہ ایک جو میرا ایک اعتراض ہے، آپ کا فوکس، گاندھی صاحب کا فوکس وہی علم کے اوپر ہے، اور یہ جو آپ نے ابھی جڑ کے مل کے کرنے والی بات کی، اس پورے ٹائم کے اندر مقدمہ یہ ہے، جس طرح آپ نے خود بھی مینشن کیا کون کون سی جو ہے وہ اسٹیٹس ہمارے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور مسلمان جنرلی کس طرح سے پاور میں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے وہ ساری چیزیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے، جیسے آپ کا فوکس ہے کہ یار اب اپنے آپ کو ڈیولپ کرو علم کے حساب سے، فوکس یونٹی کے اوپر زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت ایز کمپیئر ٹو کہ ان کے، کیونکہ دیکھیں علم کے حساب سے کہیں نہ کہیں تو اس پوائنٹ پہ سارے ہی پہنچ گئے کہ یار چلو اس وقت انڈیویجولی ایم شور کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ان 57 ملکوں میں سے کچھ نہیں، لیکن مل کے تو بالکل کر سکتے ہیں، ایک امپیکٹ ایٹ لیسٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف یونٹی پہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ اپنے آپ کو ابھی بھی علم کے اوپر ہی نہیں آپ دیکھیے، کا فوکس ہے۔ انسان جب کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو آپ کو عملی حالات کے لحاظ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو یونٹی بھی دکھانی پڑتی ہے، مسلمانوں نے کئی جگہوں پہ یونٹی دکھائی ہے، اس یونٹی کے نتیجے میں عالمی ضمیر کو مجبور ہونا پڑا ہے، بہت ساری چیزوں میں مجبور ہونا پڑا ہے۔ آپ آخری مثال دیکھ لیں اس کی، کہ مثال کے طور پہ جس وحشت پہ اسرائیل اترا ہوا تھا، اس وقت اترا ہوا تھا، جو کچھ اس نے غزہ میں کیا ہے، اس وحشت کو روکنے کے لیے باہر کیف مسلمانوں کے اتحادی نے کردار ادا کیا، وہی عالمی ضمیر کی طرف گئے ہیں، اسی نے عالمی ضمیر کو متوجہ کیا ہے۔ وہ متوجہ عالمی ضمیری مفادات کے تحت ہوتا ہے، وہ ہماری طاقت کی ہیبت سے نہیں ہوتا کہ ہم یونٹی ہو گئی ہے، مفادات ہوتے ہیں۔ تو دنیا مفادات کی جگہ ہے، اس میں جب آپ کسی کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، کہیں یونٹی سے کرتے ہیں، کہیں سیاسی ڈپلومیسی کے ذریعے کرتے ہیں، کہیں طاقت کے بل پہ کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں تو یونٹی کی تو میری بھی خواہش ہے، آپ کی کون شخص نہیں چاہے، اور یونٹی کا فائدہ ہوتا ہے۔ یونٹی جب آپ 2 ارب کی تعداد میں ہم لوگ دنیا میں موجود ہیں، کوئی 2 4 5 لاکھ لوگ تو نہیں ہے نا، تو 2 ارب لوگوں کے ساتھ دنیا کا سروائیول ہے، ہماری موجودگی سے سروائیول ہے، ہمارے وسائل سے سروائیول ہے، ہماری معیشت ہمارے ملکوں سے سروائیول ہے۔ تو اس کے اندر اپنی طاقت کو منوانا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے سیاست، اس کا طریقہ ہے ڈپلومیسی، اس کا طریقہ ہے بات چیت، یعنی بات چیت کے ذریعے جب آپ اپنی ایک پوزیشن بناتے، اس وقت آپ دیکھیے یعنی پاکستان جیسا ملک، میں نے اس پہ کل ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ آئے گا یہاں امریکہ کے ایک جریدے میں، کہ پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت کمزور، جس کی داخلی استحکام کو آپ دیکھ لیں، جس کی تاریخ آپ دیکھ لیں، وہ کامیاب ہو چکا ہے ایک عالمی کانفلکٹ کو ریزالو کروانے میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ صحیح بات، ایز اے پاکستانی کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم امریکہ کو بلا رہے ہیں، ہم اس کو بلا رہے ہیں، آئیں بات چیت کریں؟ کیسے ہو گیا؟ ڈپلومیسی کے ذریعے، سیاست کے ذریعے۔ تو دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے۔ یہود نے جو مقام حاصل کیا دنیا میں اس وقت حاصل کیا ہے کہ ان کے پاس حربی طاقت موجود تھی پہلے مرحلے میں، یہ تو بھی اسرائیل کے پاس سب کچھ آیا ہے، یہ کس طریقے سے ڈومیننس اختیار کی انہوں نے، کس طریقے سے عالمی معیشت پہ اثر انداز ہوئے، کیسے خود ایک اتنی بڑی طاقت کے فیصلے کروانے پہ ان کو مجبور کر دیتے، کیسے کیے، یہ اثر رسوخ کیسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک سرکولر چیز ہے کہ معیشت بھی ہے، ڈپلومیسی بھی ہے، سیاست بھی ہے، کہیں اپنے مفادات کی خاطر قربانی بھی ہے، لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم یونٹی باہر دریافت کریں گے، یعنی ہم جا کر افغانستان، ایران سے اور پاکستان، ہم اپنے ملک میں یونٹی دینے پہ آمادہ نہیں ہے بھائی۔ یعنی غامدی صاحب جیسا آدمی جو دین کا نام لیتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کو جو دین سے برنگیختہ برگشتہ ہو چکے دین میں واپس لے کر آتا ہے، اس کی رائے کو پڑھ کے یونٹی اپنانے پہ تیار نہیں ہے، اور خواہش کس چیز کی ہے؟ پورا عالم اسلام میں کھو جائے۔ اس عالم اسلام میں ایک اتنا بڑا طبقہ ہے کروڑوں کی تعداد میں جو باقی سب لوگوں کو غاصبین سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے امت میں امامت کا حق اس کو ملا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے بنو ہاشم کے علاوہ کسی کو خلافت نہیں ملنی چاہیے۔ تو یونٹی آسمان سے آگے پیدا ہوگی؟ آپ بتائیں نا یونٹی کیسے پیدا ہوگی؟ میرا سوال اور زیادہ اس میں ریلیونٹ ہو جاتا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فوکس تو یونٹی پہ ہونا چاہیے۔ اتحاد آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے نا، اس یونٹی پہ اگر فوکس ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے آپس میں برداشت کریں، اختلافات کو برداشت کریں، لوگوں پہ لیبل لگانا، ان کی کردار کشی کرنا،
ان کے بارے میں مسلمانوں کی حیثیت سے ان کی شناختیں چھین لینا, ان کو یہ کہنا کہ تم فلاں کے غدار ہو. تو یونٹی اگر پیدا ہونی ہے, یہی خواہش ہے, تو بھائی پہلے تو اپنی قوم میں پیدا کرو. وہ اگر متحد ہوگی تو وہ جا کر کسی قوم کے ساتھ معاملہ کرے گی نا, وہ آگے نکلے گی. یہاں پر بیٹھ کے آپ آدھی ملت کو غدار کہیں, آدھے علماء کو کہیں یہ علماء سو ہیں, باقی کو کہیں کہ یہ امریکہ اور سب یہ بک چکے ہیں یہ لوگ ان کے لیے, تو پھر یونٹی پیدا کیسے ہوگی؟ آپ بتائیں نا مجھے. تو اگین گوئنگ بیک ٹو فوکس زیادہ جو ہے اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے حالات ہیں, واقعات ہیں, اس میں ہمارا اپنا رویہ کیا ہے. عالمی سطح پر یونٹی قائم کرنے کے لیے نکلیں, اور یہاں پر کسی دوسرے رائے کی کوئی ایگزسٹنٹ کو برداشت کرنے پہ ہم تیار نہیں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے نا, زیادہ فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا حسن بھائی, اینڈ میں میں کچھ آپ سے ریپڈ ٹائپ کے سوالات, ریپڈ فائر کا آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. 2-3 کچھ اس طرح کے سوالات. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ محمدی فکر کو یا فراہی فکر کو ہائی جیک آپ نے کر لیا ہے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ تو اگر ہائی جیک کوئی کر لیتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے نا جہاز ہائی جیک کر لیتا ہے, ہائی جیکر سے تو ہائی جیک کوئی بھی چیز چھڑوائی جاتی ہے, تو اگر ہائی جیک کر رہی ہے تو چھڑوا لیں. یہ بھائی دنیا میں جب ہائی جیکر آتے ہیں کہیں پہ, وہ کچھ چیز ہائی جیک کرتے ہیں, تو پہلے آپ ان ہائی جیکرز کو کہتے ہیں کہ وہ تسلیم کریں انہوں نے ہائی جیک کر لیا. تو اگر تو یہ ریئلٹی ہے کسی کے نزدیک, تو ہائی جیک ہوگی تو چھڑوا لیں جا کے اس کو. تھوڑا سا اس کو اور کھول دیتا ہوں میں کہ اس کو آپ نے کچھ یعنی کہ فکر کو چینج کر دیا ہے کچھ, یا کچھ اس کو آپ نے اپنا رنگ دے دیا ہے. تو وہ رنگ بدل دیا تو آپ ربڑ لیں اٹھائیں اور اس رنگ کو مٹا دیں. آپ بتا دیں بھائی مثال کے طور پہ اصل فکر فراہی یہ تھی کہ ان صاحب نے آ کے پہلے ہائی جیک کیا اور اس کے بعد جہاز پہ اپنی مرضی کا رنگ کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں, جو دنیا بھر میں لوگ سمجھتے ہوں گے نا, بھائی حق ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, ان کو آزادی دی ہے, بولنے کی آزادی, سوچنے کی, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم بنائی ہے. اگر یہ آزادی نہ ہو تو آگے پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کو کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی تصور پیدا ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے بھائی آپ کے پیدا ہو گیا. میں اگر اسی تصور کو آپ کہیں میں بھی تسلیم کروں, تو میں تو کسی اصول پہ تسلیم کروں گا نا. یعنی مجھے پہلے آپ وہ رنگ بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے کہ بھی ہائی جیک کرنے کے لیے مثال کے طور پہ اس نے یہ بندوق دکھائی تھی, اس کے بعد سب لوگ کی گن پٹی پہ رکھی, جیسے ہائی جیک ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو دنیا کا تو یہ عرف ہے. تو میں اس طرح کی باتیں بھیا سنتا ہوں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, لطائف کی باتیں ہوتی ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, سنتے ہیں, کبھی کبھی غور بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائش سر پہ ڈالی, اپنی کو کمی کوتاہی نہ ہو, ہمارے پلے میں سارے لوگ لکھ دیے گئے ہیں, تو اس میں کوئی میں کبھی دھیان نہیں دیتا اس طرح کی چیزوں. لیکن جیسے آپ نے بولا کہ اوریجنل فکر اور آپ کی بات میں فرق بتاؤ بھائی. کچھ جیسے جو ایک پچھلے دنوں کچھ مولدین سے بھی میں بات کر رہا تھا, ایک سوال تھا, اس کو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر. ان کا سوال یہ تھا کہ خدا اگر ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کس کے نزدیک؟ مطلب دنیا میں انسانوں کے لیے اس کی کیا ایپلیکیشن یا اس کی کیا ہے؟ فائدہ تو تب فائدہ نقصان زیر بحث آتا ہے جب میرا کوئی مفاد کسی سے وابستہ ہو. میں تو دنیا میں آ گیا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ کائنات مجھے لے آئی ہے, خدا مجھے لے آیا ہے, میں ارتقاء کے نتیجے میں پہنچ گیا ہوں, میں تو آ گیا ہوں. اب آنے کے بعد کوئی طاقت پیچھے موجود ہے, اس کا فائدہ نقصان, بنانے کا مقصد, غیر مقصد نہ بناتا تو کیا, یہ سب میرے دائرہ علم سے باہر کی بحثیں. یہ تو میں تب کروں نا کہ جس وقت خالق میرے ساتھ بیٹھے, پہلے مشورہ کرے کہ جی میں تمہیں بنانے جا رہا ہوں, تو میں اس سے کہوں کہ مجھے کیوں بنایا بھی, کیا فائدہ میرے بنانے کا. یہ تو میرے اس وقت کا سوال ہے نا. تو میرے سامنے تو خالق موجود نہیں ہے, نہ وہ میری بات سن کے عمل درآمد کرتا ہے, اس نے کہا سوال بھی نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ اس نے بنا دی ہے. اب بنانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے نزدیک, نہیں ہوگا بھائی, اچھی بات ہے, آپ کا یہ نہیں ہے. کل جائیے گا, اگر کوئی خالق موجود ہوگا اس کو منہ دکھائیے گا, اس سے گفتگو کر لیجیے گا. میں اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ میں دنیا میں آ چکا ہوں, اب میں آ چکا ہوں, تو میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں کہ میں کیا ہوں. تو میں ایک مخلوق ہوں, میں بنایا گیا ہوں. اگر میں بنایا گیا ہوں تو میری عقل اس وجودی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پر اثر ہوگا وہاں کوئی مؤثر ہوگا, جہاں پر فعل ہوگا وہاں کو فاعل ہوگا, جہاں پر خلق کا عمل ہوگا وہاں کو خالق ہوگا. یہ میری عقل تسلیم کرتی ہے, مانگتی ہے. اور دنیا کا ہر شخص یہ کہتا ہے, جو دین کو نہیں مانتا وہ بھی یہی کہتا ہے. اس لیے وہ کائنات کو خالق بناتا ہے, ارتقاء کو خالق بناتا ہے. خالق تو ماننا پڑے گا اس کو, تو وہ بناتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے کائنات کو خالق بنانے سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ارتقاء کو خالق بنانے سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے بگ بینگ کو خالق بنانے سے؟ تو اگر فائدے نقصان کی بحث ہے تو اس میں تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو بن چکے ہیں. بننے کے بعد ہم خدا کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ جب ہم بنے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا ہے. وہ بنانے کی خبر انبیاء نے ہمیں دی, ہمیں اس پہ اعتماد ہے. مولدین کو اعتماد نہیں ہے تو وہ اس کو نہ اپنا, ہمیں اعتماد ہے اس لیے ہم اس کو اپناتے ہیں. صحیح
صحیح. اور مطلب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کے کانسیکوینسز آپ کی دنیا میں آپ کے ہیں اس کا ایک سزا جزا کا ایک وہ تو proper جب میں نظام. مان لوں گا, جب میں دنیا پہ غور کروں گا, اس کے تو 10 پھر مجھے دنیا کی اسکیم سمجھنے میں مدد ملے گی. اس میں تو میری دنیا کی کہانی پوری ہو جائے گی. اگر یہاں پہ ابتلا ہے, یہاں پہ آزمائش ہے, یہاں پر امتحان ہے, تو اس کی جزا و سزا ہونی چاہیے. اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ خالق موجود ہے جس کو میں نے پہلے دریافت کر لیا ہے اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں عادل ہوں, تو پھر عدل ہونا چاہیے. تو سارے تصورات پیدا ہوں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہونے سے کیا فائدہ ہے, نہیں ہوتا تو کیا ہوتا, یہ سوال آپ تب کریں کہ جب بنانے سے پہلے اس نے آپ سے مشورہ کیا. صحیح ہے, صحیح ہے. چلے حسن بھائی, بہت بہت شکریہ. اگین اٹس آلویز اے پلیجر. آپ سے بات کرنے میں ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے موونگ فارورڈ بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں اس سیشن کو. بہت شکریہ, بہت عنایت. السلام سلام. علیکم.